آگے بڑھو آگے بڑھو، اسے بڑھ کر ہمیں نعمت یہ ملی، ہم صرف انسان نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسے بڑھ کر بہت بڑی ایک نعمت میں بتانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیار سے نہیں آپ بول رہے ہیں، اور اونچا ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو شکرانے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ پہلے ہمیں انسان بنایا تو اللہ کا جانور نہیں بنا، پھر انسان بنا کے ہمیں منکروں میں نہیں رکھا، ہمیں مومنوں میں رکھا، مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر بڑی نعمت دے دوں گا، کیونکہ مسلمان آدم سے لے کے عیسیٰ تک چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے بھی رب کے دین کو مانا ہے وہ سب مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہیں مسلمان نام رکھا ہے، رب نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ لیکن لوگوں، اب اس امت کے لیے بڑا تحفہ، بڑی نعمت سنانے جا رہا ہوں جس پر ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان بنایا، اس سے پہلے مسلمان بنایا، لیکن سب سے بڑی نعمت ہمیں سرور کائنات کا غلام بنا دیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید گانگی صاحب، جان ہماری، پہچان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا جناب نبی دو اوروں کو بھی ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہوگا جناب انسان تو اس سے پہلے بھی تھے، مسلمان تو اس سے پہلے بھی تھے، ان کو بھی اپنے نبی ملے ہیں، تو ہمیں بھی نبی ملا ہے، یہ کون سا بڑا تحفہ ہے؟ تو میرا جملہ لے لو، ادھر سے جواب ملے گا، نبی تو اوروں کو بھی ملے ہیں، لیکن تمہیں صرف نبی نہ ملا، نبیوں کا نبی ملا ہے۔ تمہیں رسول صرف نہ ملا، رسولوں کا رسول ملا ہے۔ تمہیں صرف امام نہ ملا ہے، امام الانبیاء ملا ہے۔ تمہیں صرف اعلیٰ نہ ملا ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کا پیارا کلام ہے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اونچا بولیے، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ماں باپ سے بات کرو گے تو بڑے ادب سے کرنا، سبحان اللہ، محبت سے کرنا، عزت کے ساتھ کرنا۔ اب رب نے دعا بھی سکھائی، سبحان اللہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کی کتاب ہمیں ماں باپ کے لیے دعا سکھا رہی ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اے بچوں، ماں باپ کے بچوں، جب دعا مانگو گے ماں باپ کے لیے تو مانگو رب ارحمہما، اے میرے مولا میرے ماں باپ پر رحم کر، میرے ماں باپ پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن پر مجھے پالا پوسا اور میرے اوپر رحم کیا، میرے کریم تو بھی میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، کشمیر کا غازی، نعرہ تکبیر۔ جواب دے دو لوگوں، اگر میری بات آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے تو سوال کا جواب دے دو، کہہ دو پہلے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا اگر تم دن میں کسی پریشانی میں پھنس گئے ہو لیکن آگے بڑھئے اور زیادہ شکر ہم پر لازم ہوتا ہے۔ جواب دینے والے کہیں گے جناب انسان تو سب ہے، ہمیں کس بات پر شکر کرنا چاہیے؟ اب میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا بیداری کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ لوگوں اللہ کا شکر کرو کہ رب نے ہمیں
پیچھے والے بھی اگر دے دیتے وہ عزت والے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اللہ آپ کی عزت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا. آپ بیدار رہیں گے ماشاءاللہ تو اچھا مزہ آئے گا مجلس میں. مجلس بابرکت ہے انشاءاللہ. بتائیے جواب دیجئے ہمیں کس پہ شکر کرنا ہے؟ اللہ پر. کس چیز پر؟ اللہ پر. نعرہ تکبیر. کس چیز پر شکر کرنا چاہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. ماشاءاللہ انسان بنایا, عقل سے نوازا. بے شک بے شک. انسانوں میں بھی ہمیں سلامتی دے دی, سبحان اللہ. عقل والے بنایا. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ انسان تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے. بے شک بے شک. مینٹلی فیل ہے, مینٹلی فیل ہے. انسانی شکل ہے ہماری طرح ہے, ہاتھ پاؤں سب کچھ ہے لیکن عقل نہیں. دماغ فیل ہے. بے شک بے شک. ان کو اپنے راستوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا, ان کی ناک بھی اترتی رہتی ہے, منہ سے پانی نکلتا رہتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. گندے کپڑے ہیں, کبھی چپل بھی نہیں پہنتے, ایسے چلتے رہتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر کے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا. بے شک. سبحان اللہ. ہے تو انسان, سبحان اللہ. لیکن ان کی عقل فیل ہو گئی ہے, دماغ نہیں ہے. جواب دے دو لوگوں, اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے ہماری عقل کو بھی سلامت رکھا ہے. بے شک. ابھی ہم سب پر ایک اور شکر لاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. جتنے لوگ مجلس میں آئے ہیں ہم پر ایک اور شکر لازم ہے. بے شک. آپ کہیں گے کس چیز پر شکر ہے؟ میں کہوں گا کتنے ہمارے دوست بھی ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے. بے شک. جواب نہیں دیا آپ نے. بے شک. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہوں گے بہت سارے. جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں, بہت ہے. جو تھانوں میں پڑے ہیں, بے شک. جو کوٹوں کا چکر لگا رہے ہیں, مصیبتوں میں ہیں. اس ٹائم جب آپ کو رب نے اپنے ذکر کے لیے بلایا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے لوگ ہوں گے جو بیچارے ہاسپٹل کے اندر وینٹیلیٹر میں پڑے ہوں گے, ان کا بھی شوق ہوتا کہ آج ہم بھی بگا کے مدرسے کے جلسے میں جاتے, اللہ کا ذکر سنتے, نبی کے ذکر سے اپنے دل کو روشن کرتے, لیکن وہ بیچارے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگ جو تھانوں کا چکر اس وقت لگا رہے ہوں گے, کتنے لوگ ہیں جو کوٹوں کے سامنے ہوں گے. لوگوں شکر کرو, رب نے اس ہر چیز سے تمہیں اتنی دیر تو بچایا. مجلس میں آئے, اپنے رب کا ذکر سن رہے ہو, اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہو. سبحان اللہ. مجھے کہنے دو اور آگے میں بڑھا دوں گا. جو بیدار ہے سن لے بات. انسان بنایا, عقل والا بنایا, اور مجلس میں آنے کے لیے تمہیں فرصت بھی ملی ہے. بے شک بے شک. اکبر. سبحان اللہ. اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ. انسان تو سب ہے, لیکن انسانوں میں بہت سارے جو عقل والے نہیں ہیں. اللہ کا شکر کرو, اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہماری عقل کو سلامت رکھا. اس سے بڑھ کر بھی جو انعام ہے انسان کے بعد, بہت انسانوں کے لیے رب نے کہا کل انعام. سبحان اللہ. یہ جانوروں کی طرح ہے جنہوں نے رب کا انکار کیا, نبی کا انکار کیا, کتاب اللہ کا. انسان تو ضرور ہے, لیکن ہمارے لیے بہت بڑا انعام اس کے بعد وہ یہ ہے, اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے جذبے کے ساتھ جواب دیجیے یار, آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کیا میری باتوں سے آپ کا اتفاق ہے؟ کس کس کو اتفاق ہے؟ کیا اس پر ہمیں شکر نہیں کرنا؟ سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا. کیا بنایا؟ بارے بیدار رہے. اس کے بعد ہمارے لیے بڑی نعمت وہ ہے, ہمیں مسلمان بنایا. سبحان اللہ.
کیا اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق، ہمارا مالک، سبحان اللہ ارشاد فرماتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند والا مذہب فرمایا ہے۔ جس مذہب کو ماننے والے ہیں یہ ہمارے خالق کا پسندیدہ مذہب ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ خود فرماتا وَرَضِيتُ، یہ میرا پسندیدہ مذہب ہے، لَكُمُ، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ اب دیکھیے رب نے تو سارے انسانوں کے لیے بنایا تھا، یہ رب ہے خالق، ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، سب کا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں نے انسان کو بنایا، یہ ایک ہی ہے اللہ۔ تم کتنے بھی معبود بناؤ، کوئی معبود کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے انسان کو بنایا۔ دنیا میں بس ایک خالق ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ کا فضل ہے اس رب کو ہم ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ وہی خالق جس نے انسانوں کو بنایا وہی کہتا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند فرمایا۔ اب اسلام کی وضاحت کرنے کا وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، ٹاپک وہاں چلا جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے جو رب کا پسندیدہ مذہب ہوگا وہ تمام مذہبوں سے اعلیٰ ہوگا، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، خیر والا ہوگا، سلامتی والا ہوگا۔ جیسے ہمارے اقبال صاحب نے بھی ایک شعر بہت زبردست سنایا اور پوری مجلس کا پیغام انہوں نے سنایا، غلام رسول کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ زبردست بات بتائیے آپ نے۔ ہاں بدنام کوئی بھی کر سکتا ہے، خدا کر بدنام، اور بدنام کرنے کے لیے بہت ساری ایجنسیاں بھی کام کرتی ہیں، لیکن ہمیں مسلمان ہو کر کے رہنا پڑے گا۔ یا ایک حدیث سنا کے آگے بڑھیں گے، میری طرف متوجہ ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بیدار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ مسلمان کی صفت بیان فرمائے میرے نبی نے۔ سبحان اللہ ہم سب مذہب اسلام ماننے والے ہیں، تو جب اسلام ماننے والا ہوتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو مسلم کی تعریف میری زبانی نہیں، میرے نبی کی زبانی سنیے، سبحان اللہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں المسلم، مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جو مسلمانوں کو نہ ہاتھ سے تکلیف دے گا نہ زبان سے تکلیف دے گا۔ سبحان اللہ بے شک اب غور و فکر کے لیے آپ سبھی کو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، اپنا اپنا احتساب ہر کوئی کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ اس سے پہلے کرو کہ تمہارا محاسبہ شروع ہوگا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہیں قیامت کا میں احتساب ہوگا، پھر وہاں بچنا بڑا دشوار ہوگا۔ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ شام کے ٹائم بستر پر بیٹھ کے وہ درہ ہوتا تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ درہ ہی اسے مارتے تھے، جی جی درہ ہی بولتے ہیں، اسی سے اپنے پیروں پر مارتے تھے شام کو۔ خود امیر المومنین شام کے ٹائم بستر پر جب بیٹھتے تھے اپنے ہی پاؤں پر وہ درے مارتے تھے، اپنے پاؤں۔ پتہ کس وجہ سے؟ وہ احتساب کرتے تھے، اپنے آپ کا احتساب کرنے کے دوران اپنے ہی آپ سے کہتے تھے عمر آج تو اس راستے سے چلا، ادھر نہیں چلنا تھا، آپ کو ادھر سے جانا تھا۔ سبحان اللہ آج دن میں تو اس راستے سے گیا، ادھر سے نہیں جانا تھا، آپ کو یہاں سے جانا تھا، ادھر سے کیوں گیا؟ مارتے تھے اپنے ہی پاؤں پر۔
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اپنا احساب دنیائی میں کرو، جب قیامت کے دن حساب میں پکڑے جاؤ گے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے پھر پچھتاؤ گے۔ دنیا اسی لیے تمہیں دیا گیا، دنیا میں آ کر کے آخرت کی اچھی تیاری میں لگ جاؤ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماون دہباز پالیت سبحان اللہ دہباز پالیت سن کان لگمو دہباز پالیت، کشمیری جو سمجھ لیں وہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ دہباز پالیت سن کان لگمو نہ کئی کھٹو حکس نشپان، میں نے بال بچوں کو پالنے کے لیے گناہ کیے، حرام کمایا، لوگوں کو تکلیفیں دی، لوگوں کا حق کھایا، زبان سے ستایا، ہاتھوں سے ستایا، مال جمع کر لیا، لیکن جن کے لیے میں نے مال جمع کیا ان میں سے میرے ساتھ قبر میں کوئی جانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ جن کے لیے میں نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، قتل کیا، حرام کھایا، مال کھایا، قسمیں کھائی، مال جمع کیا، خود چلا، اور میں نے جو پیچھے بال بچے چھوڑے وہ شراب و کباب کی محفلیں سجانے لگے، لیکن عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ العالم فرماتے ہیں آپ کا کشمیری سمجھ آتی ہے؟ دہباز پرورش کر دہباز یعنی گھر کے افراد، دہباز پالت سچ کان من لگمو۔ میرا آپ سے سوال ہے، بلڈنگ بناتے ہو، بنانا گناہ نہیں ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے بلڈنگ بنانا، مکان بنانا، لیکن گناہ کب ہے؟ جب آپ حرام سے بناؤ گے، جب آپ لوگوں کا مال کھا کے اپنے بال بچوں کے لیے بلڈنگ بنا کے رکھو گے، وہ گناہ ہے۔ اب جب آپ نے مال حرام طریقے سے لایا، بنایا، چلے مر گئے، کیا کسی کا بیٹا اپنے باپ کو اپنے عالی شان بنگلے میں قبر بنانے دے گا؟ نہیں، جواب نہیں دیا۔ کوئی غلط مت بول رہا ہوں میں، کیا بولتے ہیں پھر؟ جناب جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ دہباز پالیت، کتنی بہترین نصیحت کرتے ہیں شیخ العالم۔ شیخ العالم چھنی ونن کے تو کمائیو مال، تو کمائیو دنیا نانا، دبن حرام سے بچو، سبحان اللہ، رشوت سے بچو، سبحان اللہ، سود سے بچو، دھوکہ دہی سے بچو، ملاوٹ کرنے سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا جو عادل تاجر ہوگا، سبحان اللہ کہہ دو۔ قرآن اور اسلام نے یہ نہیں کہا تم گفوں اور گاروں میں بیٹھ کے اللہ کو ڈھونڈو، نہ نہ نہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت میں عدل کرے گا، سبحان اللہ، جو تجارت کرنے میں عدل کرے گا، اللہ کا خوف رکھے گا، دھوکہ نہ دے گا، ملاوٹ نہ کرے گا، جھوٹ نہ بولے گا، ملاوٹ نہ کرے گا، حرام نہ کھائے گا، تجارت کرے گا، عدل کے ساتھ کرے گا، میرے آقا نے یہ 2 انگلیاں اٹھائی ماشاءاللہ، فرمایا وہ عدل والا تاجر اور میں اتنا قریب جنت میں رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ہماری، شان ہماری کشمیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دہباز پالیت، سبحان اللہ، توجہ توجہ، دہباز پالیت سچ کان لگمو نہ حقائی کھٹم حقس نشپان، سبحان اللہ، نہ حق مانے بلا وجہ میں نے اپنے رب سے اپنے آپ کو دور کر دیا، بلا وجہ
اور جن کے لیے دور کیا ان میں سے میرے قریب کوئی نہیں رہا۔ اور حال یہ ہے آج کے بچے اتنے بزی ہو گئے ماں باپ کے جنازے میں بھی آنے کو تیار نہیں۔ یہ حال ہو گیا۔ اور میرے بزرگوں میری درد مندانہ گزارش ہے، ہمارے سماج میں اب اولڈ ایج ہاؤس بھی بننے لگے ہیں۔ یہ نوجوان میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا۔ اولڈ ایج ہاؤس کے معنی بچے جب بزی ہو جاتے ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے، ثواب کمانا ختم، اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس پیسے ہیں، پھر آج کل اولڈ ایج ہاؤس بنتے ہیں جہاں پر بزرگ لوگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو رکھنے کے لیے کچھ ایجنسیاں، کچھ این جی اوز یا کچھ گورنمنٹ ادارے کام کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں۔ پھر بڑھاپے میں جو ماں باپ ہوتے ہیں جن کی پرورش بچے نہیں کرتے ہیں، بچے ہونے کے باوجود بھی ان کو اسی اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور اوروں کے حوالے کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ میری باتوں سے مجھے لگ رہا آپ کا اتفاق ہو رہا ہے۔ بے شک حق بات ہے۔ اگر ہمارے لوگ بھی بڑھاپے میں اولڈ ایج ہاؤس میں جانا چاہتے ہیں تو گمراہ تمہارے بچے ہو جائیں گے، بڑھاپے میں ستائیں گے۔ لیکن ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کا پیار بھرا کلام سنیے، محبت بھرا جملہ سنیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا قبول ہوئے حج کے ثواب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں کو نبی کے غلام بنا دو، سبحان اللہ۔ بے شک، اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو میرے نبی سے تعلق بنا دو، اسی لیے ہم کہتے ہیں پیارے نبی کے عاشق بنا دو، وہ بڑھاپے میں تمہارے کام آ جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تھکے نہیں وہی سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس محبت سے آپ گفتگو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتارے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس اسلام کو ماننے والے ہیں اس اسلام کی معتبر کتاب قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی ہدایت والی کتاب جو ہمارے لیے آئی ہے، اس کتاب میں اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا، او لوگو جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے اولڈ ایج ہاؤس کے اوپر کیونکہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو جب تمہارے ماں باپ عند الکبر جب بڑھاپے میں آ جائے، تمہارے ماں باپ جب کس ایج میں آ جائیں، بولتے نہیں آپ، بڑھاپے میں۔ سنیے ہم کیوں کہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لوگوں کو لگ رہا ہوگا شاید مولوی ایسے ہی بولتا ہے، یہ قرآن تمہیں درد دے رہا ہے سبحان اللہ، اور تمہاری خیر خواہی کے لیے ہو رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے پہلے شکریہ ان لوگوں کا کیا جن کی وجہ سے آج کا ہمارا مجمع ہوا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ محنت نہ کرتے شاید یہ جلسہ نہ ہو جاتا، بے شک، اور وہ محنت نہ کرتے شاید مجھ گناہگار کی زبان سے یہ کلمے آپ تک نہ پہنچ جاتے۔ اسی لیے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سنیے ہم کیوں کہتے ہیں اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہو، اپنے بچوں کو بھی رکھو، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ خیر خواہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، یہ وہ باتیں جو تمہارے بڑھاپے میں کام آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اپنے بچوں کو دولت مند بناؤ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا دار بناؤ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری دعوت یہ ہے اگر صرف ان کو دنیا دار بنایا، دیندار نہ بنایا، بڑھاپے میں ان بچوں کی وجہ سے ہی پچھتانا پڑے گا۔ بے شک، حق بات ہے، بے شک۔ کیا بات ہے حضرت، بہت ایک خوب، جملہ میں دے رہا ہوں قبلہ اقبال صاحب، بہت سبحان اللہ، جملہ میں دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے، جو بچے دنیا داری میں بڑھتے ہیں
ان کا روب ماں باپ پر آتا ہے. بے شک حق بات ہے. بے شک. ان کا روب ماں باپ پر آتا ہے. بے شک. اور ماں باپ ڈر 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 کے باتیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھے دروازے سے نکال نہ دے. جب دنیا داری میں بچہ بڑا بنتا ہے اس کے ماں باپ پر روب آ جاتا ہے, لیکن جب دینداری میں بچہ بڑھ جاتا ہے اس پر ماں باپ کا روب آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بات یاد رکھیں, ماشاءاللہ جملہ یاد رکھیں, میں سننا چاہوں گا. جب دنیا داری میں بچہ بڑا ہو جاتا بڑھ جاتا ہے تو اس کا روب ماں باپ پہ آ جاتا ہے. لیکن جب دینداری میں بڑھتا ہے, ماں باپ کو. فرق دیکھیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس پر اور زیادہ روب ماں باپ کا ہی آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے, بے شک. کتنی پیاری بات ہے. جتنا بڑا علامہ بنے گا, جتنا بڑا صوفی بنے گا, بے شک. سبحان اللہ. جتنا تقوی میں آگے بڑھے گا, جتنا علم دین میں آگے بڑھے گا, اس پر ماں باپ کا اور زیادہ روب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے دین کی برکتیں. دنیا دار بچے کے سامنے ماں باپ محتاج ہو جاتے ہیں, کہیں میرا بچہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھے گھر سے نہ نکالے. لیکن دیندار بچہ ماں باپ کے سامنے اور محتاج بنتا ہے, سمجھتا ہے کہیں میرا ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو جہنم کا دروازہ میرے لیے کھل جائے. اللہ اکبر. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تمہارا ماں باپ ہی تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی. سبحان اللہ. سرور کائنات فخر موجودات سے سوال ہوا, اے نبی کیسے جنت بھی جہنم بھی؟ فرمایا ماں باپ راضی ہو گیا جنت کے دروازے کھل گئے, اگر ناراض ہو گیا تو جہنم کا راستہ تیرے لیے آسان ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. اب جواب دے دو, کیا بچوں کو قرآن سے جوڑے رکھیں گے؟ انشاءاللہ. تو قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں آ جائیں گے, یہ قرآن میں سنا رہا, تم دو میں سے کسی کو بھی یا دونوں کو جب بڑھاپے میں پاؤ گے, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. سبحان اللہ. بے شک. ماں باپ کو اف تک نہ کہنا. یہ اف سمجھتے ہیں, یہ اف یعنی ناراضگی کا سب سے نچلا حصہ ہے. اللہ اکبر. اگر تم ماں باپ سے ناراض بھی رہو, ان کی گفتگو آپ کو پسند نہ آئے, ان کی بات تم کو پسند بھی نہ آئے, تو ناراضگی اظہار کرنے کا جو سب سے نچلا والا جملہ یہ لفظ ہے اف, وہ اف تک بھی نہ کہنا. بے شک. سبحان اللہ. توجہ, وہ آپ پیچھے تک میری آواز آ رہی ہے, آپ سنتے رہیے. اف تک بھی نہ کہنا, لائٹ کی سب سے نچلا والا لفظ ہے. بے شک. یعنی ناراضگی اگر ہو بھی دل کے اندر رکھو,